کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ مریم نے اپنے افسردہ دل سے پوچھا، جبکہ وہ چھت پہ کھڑی ہوئی ایک دل فریب منظر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس خوبصورت پہاڑ اور سرسبز درخت تھے، دور دور تک پھیلے ہوئے سبزیوں کے کھیت اس کو ایک جنت کی طرح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مریم ایک دولت مند لڑکی تھی اور اس کے پاس سب کچھ تھا جو ایک انسان کی خواہشات کو پورا کر سکتا تھا، مگر ایک چیز کی کمی تھی۔ والدین کی محبت سے محروم رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خالی پن تھا۔ ایک دن نوکر نے اس سے مدد مانگی۔ مالکن، میری بیوی بیمار ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ اگر تم نے چھٹی کی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ جاؤ اور جا کر اپنا کام ٹھیک سے کرو۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے باقی نوکروں کو یہ سب بتایا۔ مالکن کتنی سخت اور بے رحم ہے، اس کو صرف اپنی دولت کی پرواہ ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں مریم کا دل ایک بچے کی طرح والدین کی محبت کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک رات جب وہ سوئی ہوئی تھی تو اس نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کو یاد نہیں آیا خواب میں اس نے کیا دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد وہی لڑکی جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اس سے ملنے کے لیے آئی۔ مریم، میں تمہاری دوست ہوں اور تمہیں گھمانے کے لیے شہر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ پھر وہ دونوں شہر چلی گئیں۔ شہر کے قریب ایک مشہور پرانا محل تھا جس کی خوبصورتی نے مریم کو محصور کر دیا۔ اس نے محل کے مالک سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ایک ہی لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جب وہ محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے مالک سے ملاقات کی۔ مالک نے ان کو محل کی تاریخ کے بارے میں بتایا اور مختلف کمروں کی سیر کروائی، لیکن مریم کا دل محل کے ایک خاص کمرے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کمرہ بہت ہی سادہ تھا اور اس میں ایک پرانی ملبوسات کی الماری تھی۔ مالک نے بتایا، یہ والا کمرہ محل کا ایک بہت قدیم حصہ ہے اور اسے کئی سالوں سے استعمال نہیں کیا گیا۔ مریم کو اس کمرے کی تاریخ سے بہت دلچسپی ہونے لگی۔ وہ اس کو اس کے بچپن کی یاد دلاتا تھا۔ کیا میں اس کمرے میں کچھ وقت گزار سکتی ہوں؟ مالک نے اجازت دے دی۔ پھر مریم کی دوست کو ایک پرانی کتاب نظر آئی۔ دوست نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ مریم بڑی توجہ سے اس کتاب میں لکھی ہوئی کہانی سننے لگی۔ پھر اچانک وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ تم کہانی کیوں نہیں سنا رہی؟ یہ کتاب بہت عجیب ہے، اس کے صفحات خالی ہیں۔ مریم نے بھی کتاب کو دیکھا اور حیران رہ گئی، اس کے صفحات واقعی خالی تھے۔ اس کی دوست کو غصہ آیا اور اس نے محل چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم بھی بہت پریشان تھی،
لیکن اچانک اسے کمرے کے ایک نقش کے پیچھے کچھ چھپا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی مریم نے نقش کی طرف قدم بڑھائے تو ملازم آ کر بولا، مالک آپ کو بلا رہے ہیں اور کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دراصل مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے اور محل کچھ دن بند رہے گا۔ آپ کو بھی اسی لیے تکلیف دے رہا ہوں کہ کمرہ خالی کر دیں۔ پھر مریم اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن وہ نقش اس کے دماغ میں گھر کر گیا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا اور وہ دوبارہ اس کمرے میں جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مریم نے دوبارہ محل جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار وہ اکیلی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس نقش کے پیچھے ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جوں ہی اس نے نقش کو ہاتھ لگایا تو ایک راستہ کھل گیا۔ یہ راستہ کمرے کی دیوار سے نکل کر محل کے باہر جاتا تھا۔ باہر نکلنے کے بعد مریم نے ایک پرانا صندوق دیکھا۔ صندوق کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ کافی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ مریم نے جب صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک پرانا خط اور بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ خط میں لکھا ہوا تھا، میری پیاری بیٹی کے لیے جو کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہو سکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر وقت نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ یہ ساری دولت تمہارے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں پیار محبت بانٹنے کے لیے یہ استعمال کرو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ محبت کی قیمت کو سمجھ گئی تھی۔ اس راز کے ذریعے اس نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ مریم نے محل خرید لیا اور اس میں ایک خیراتی اسکول بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ دیگر بچوں کو محبت اور تعلیم کے مواقع مل سکیں۔ مریم نے اپنے ملازمین کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ ایسے مریم نے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ دکھائی جو محبت، امید اور انسانیت کی طرف لے کے جاتی تھی، اور وہ ایک خوشیوں سے بھری پرسکون زندگی گزارنے لگی۔